کھٹی میٹھی چٹخارے دار املی، جی ہاں، جب بھی نام لیں تو منہ میں پانی آ جائے۔ آج ہم بات کریں گے کہ یہ املی جو ہے اس کے اندر طاقت کا خزانہ چھپا ہوا ہے، اس سے آپ کس طرح مستفید ہو سکتے ہیں۔ میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ پلس نیوز۔ میرے ساتھ موجود ہیں معروف طبی معالج حکیم مشرف علی زیدی۔ آپ سیکرٹری جنرل ہیں وفاقیہ طب پاکستان کے اور 2004 سے طب کی پریکٹس کر رہے ہیں۔ آج ہم جانیں گے کہ کھٹی میٹھی چٹخارے دار املی جو ہوتی ہے، جس کے سوچتے ہی منہ میں پانی آتا ہے، اس کو ہم اپنی دوا کیسے بنائیں۔ السلام علیکم حکیم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ حکیم صاحب، املی ہم کھاتے ہیں، ہر بچے بڑے عورت مرد جو ہے نا سب اس کے مزے اڑاتے ہیں، اس کا شربت بھی ہے۔ آج املی کا بتائیں لو ہمارے ناظرین کو کہ یہ طاقت کا خزانہ کیسے ہے اور اس سے کس طرح آپ صحت کے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ شہزاد بھائی، املی کو صرف آپ ذہن میں لائیں تو منہ میں پانی آتا ہے۔ بالکل جی، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے جی، ایسا ہی۔ اچھا، آپ بہت سارے پروگراموں میں جہاں املی کا ذکر آتا ہے آپ کو بھی اپنا بچپن یاد آتا ہے۔ بالکل بالکل۔ اور اس وقت املی کے میں وہ فوائد بتانے لگا ہوں اپنے ناظرین کو جو انہوں نے اس سے پہلے نہیں سنے ہوں گے، کیونکہ یہ ہمارا پروگرام انٹرنیٹ پہ پایا جاتا ہے۔ تو انٹرنیٹ پر آپ گوگل کر کے یا چیٹ کے ذریعے جو چیزیں لیتے ہیں وہ سرچ انجن کے تھرو آتی ہیں۔ ایکچوئل نالج آپ کو ہیلتھ پلس نیوز پر جو مل رہا ہے، یہ بہت سارے لاکھوں ہزاروں کلینکل ٹرائلز اور جدید ریسرچ کی روشنی میں ملتا ہے۔ املی جو ہے وہ صرف ذائقہ بڑھانے کے لیے استعمال ہونے والی چیز نہیں ہے۔ زیادہ تر آپ کو جو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے وہ املی آلو بخارے کا شربت یا چٹخارے کے لیے، ہاں ٹیسٹ کے لیے، ہاں جی، سالن میں، چاٹ میں، چاول بریانی وغیرہ میں ڈال اس طرح، بس اتنا تک ہمیں وہ بھی کرنا چاہیے، وہ لازمی کرنا چاہیے۔ بلکہ آج کا پروگرام دیکھنے کے بعد ہر ہمارا ویور جو ہے نا وہ اپنے ہر ہانڈی میں املی شامل کیا کرے گا۔ یہ صدیوں سے دوا کے طور پر بھی استعمال ہو رہی ہے جی۔ شہزاد بھی آپ حیران ہوں گے کہ یہ سب سے زیادہ اس کی پیداوار پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اس ایریے میں، لیکن یہ یہاں کا پودا نہیں ہے۔ اچھا، ہاں، سب سے زیادہ پروڈکشن بھی اس وقت یہاں ہوتی ہے، لیکن یہ آیا باہر سے ہے۔ یہ عرب کا، افریقہ کا، سوڈان کا پودا ہے۔ اچھا، پودا درخت یعنی کہ درخت یعنی، ہاں جی۔ یہ خاص طور پر جہاں پر نمک والی ہوا چلتی ہے نا، جو سمندر کے قریب قریب علاقے ہوتے ہیں، یہ وہاں زیادہ پروان چڑھتا ہے۔ ریتلی علاقوں میں زیادہ پروان چڑھتا ہے اور تیز دھوپ ہو تو وہاں زیادہ پروان چڑھتا ہے۔ اچھا، لیکن بہت سارے دریا کے جو ارد گرد کے علاقے ہیں وہاں پر بھی یہ خود رو زیادہ پروان چڑھتا ہے۔ ہمارے گاؤں میں بھی بہت زیادہ املی کے درخت لگے ہوئے ہیں۔ املی کا جو استعمال ہے یہ زیادہ تر گدے کا ہوتا ہے، لیکن املی کے نرم پتوں کا سالن بڑا زبردست ہوتا ہے۔ اچھا، بہت زبردست ہوتا ہے۔ اچھا اچھا، کون جو نرم نرم چھوٹے پتے ہوں، جو چھوٹے پتے اور کونپلے ہیں، اس کا سالن بڑا پیارا بنتا ہے، اور وہ ایفیکیسی وائز بھی بہت اچھا ہے، ذائقے میں بھی بہت اچھا ہے۔ گڈ۔ اچھا، اس کے بیجوں کا تیل استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، جو بندر سے گٹلیاں نکلتی ہیں وہ بھی بڑی زبردست ہوتی ہیں دیکھنے میں۔ ہاں، اس کا روغن بڑا زبردست ہے۔ میں اس کا بھی تفصیل سے بتاؤں گا۔ اس کے درخت کی لکڑی بڑی زبردست ہوتی ہے، جو ڈیکوریشن پیس افریقہ کے مختلف ملکوں میں جاتے ہیں، اور وہ خاص ایک مورتیاں ٹائپ جو ہوتا ہے وہ املی کا درخت کی لکڑی ہوتی ہے، لکڑی سے بنتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ تو آپ کی بڑی ریسرچ ہے اس پہ ہے۔ املی کے بارے میں بہت زبردست چیزیں بتاؤں گا۔ املی کے بارے میں جو مت ہے کہ یہ مردوں کو نہیں لینی چاہیے، اس سے ان کی مخصوص طاقت پر اثر پڑتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم جو اطباء ہیں بہت سارے گرمی کے، حدت کے، صفرا کے مریضوں کا علاج جو کرتے ہیں ان نسخوں میں املی شامل ہوتی ہے۔ اچھا، پوری دنیا میں ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن میں اور باقی جگہوں پر جو تمر ہندی استعمال ہو رہا ہے، تمر ہندی اس کے اب بہت ساری کتابوں میں اس کو تمر ہندی بولنا شروع ہو گئے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ یہاں کی چیز ہے، یہاں کی پیدائش ہے، لیکن یہ افریقہ کا اور عرب ممالک کا ہے۔ اس کی جو پھلی ہے وہ بھی قابل استعمال ہے، پوری پھلی بھی، اور جو پھلی کا گدا ہے ہم لوگ وہ استعمال کرتے ہیں، اور وزن کم کرنے کے بے شمار نسخوں میں یہ استعمال کر رہے ہیں۔ بہت سارے وہ لوگ جو کہ بہت زیادہ پیسے لیتے ہیں وزن کم کرنے کا، اس میں وہ یہ استعمال کر رہے ہیں۔ شہزاد بھائی، پھلی کا گدا جو ہے، املی کا جو گدا ہے، یہ بڑے بڑے جو ٹیمپل ہیں بدھ مت، جین مت، ہندو مت کے،
اس میں جو پیتل کی مورتیاں، دروازے، بڑے بڑے ان کے گھنٹال، اور وہ جو بڑے بڑے ان کے مندر کے اوپر جو چیزیں لگی ہوتی ہیں جس میں پیتل استعمال ہوتا ہے جی، وہ اگر سمندر کے قریب یا ایسی جگہ پر ہو تو اس کو بڑی جلدی زنگ لگتا ہے. بالکل ہاں، اس کو گرین کلر کا زنگ لگتا ہے. جی بالکل ہاں، نمی کی وجہ سے نا. ہاں جی، وہ اس نمی بھی، اور وہ جو نمک والی ہوا ہوتی ہے، نمک والی ہوا. ہاں جی، اس کے لیے شہزاد بھائی املی کا گدا بہترین ہے. اور ہاں جی، یہ آج سے نہیں، یہ صدیوں سے، یہ بدھ مت کے دور سے چل رہا ہے. اچھا، وہ جو اپنے خانگاہیں جو یعنی اس کو اس سے املی سے پرزرو کرتے تھے، وہ املی ملتے ہیں تو پالش ہو جاتے ہیں. اچھا، ابھی بھی کوئی بڑی سی چیز، آپ بڑے بڑے جو مورتیاں ہیں جو پیتل کی بنی ہوئی ہیں ان کے اوپر املی کا لیپ کر کے اس کو صاف کرتے ہیں. اچھا، تو پھر وہ ہلکی سی ایک لیئر بھی رہ جاتی ہے صاف کرنے کے باوجود بھی، وہ اس کے اوپر ایک لیمینیشن کا کام کرتی ہے، کوٹنگ کا کام کرتی ہے. اور املی سے اچھی پالش کوئی نہیں ہے. جو املی سے پالش بنتی ہے وہ پیتل کے لیے بہترین پالش ہے. اچھا، اب آتے ہیں ہم اس کے ادویاتی خواص کی طرف. میں نے کچھ تھوڑے بہت اپنے انٹرویو میں بتائے ہیں. املی کا مزاج گو کہ سرد خشک ہے، لیکن اس کا مختلف کمبینیشن کے ساتھ مل کر موڈ آف ایکشن معتدل ہو جاتا ہے. جی، یہ گرمی کو اعتدال پر لاتی ہے، صفرا کو نارمل کرتی ہے، اور بہت سارے مسائل جسم کی حدت کم ہونے سے ختم ہو جاتے ہیں. املی وہاں کام کرتی ہے. شہزاد بھائی یہ ہاضمے میں کام کرتی ہے، یہ قبض پر کام کرتی ہے، یہ جگر کا فیل ٹھیک کر رکھتی ہے، یہ دل کی صحت کے لیے بڑا بہترین ہے، یہ امیونٹی کو بڑھاتی ہے، قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے. اچھا، اس کے اندر بڑے رچ قسم کا پوٹاشیم، میگنیشیم اور اینٹی آکسیڈنٹس ہیں. جی، اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے کینسر کے گروتھ کم ہو جاتی ہے، یعنی کہ شروع ہی نہیں ہوتے. اس کے اندر بڑے رچ قسم کے وائٹامنز، منرلز موجود ہیں جو کہ جسم میں جا کر بہت ہی فائدہ دیتے ہیں. منہ کی خشکی اور منہ کی بدبو اور پیاس کی زیادتی کے لیے املی بہت زبردست ہے. اچھا، ہمیں صرف املی سالن میں ڈالنا اور املی آلو بخارے کے شربت کا پتہ ہے، یا جیسے زیادہ سے زیادہ املی کی چٹنی جو ہے وہ ہاں جی وہ بنا لی بس. جو اس طرح کے استعمال ہے اس میں پانی میں بھگو کر املی استعمال کرنی چاہیے، وہ بیسٹ طریقہ ہے. اس سے اس کا جذب کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے. جی، ایون کہ سالن میں بھی آپ استعمال کریں تو اس کو پانی میں بھگونے کے بعد ہی، ہاں جی پہلے ہی بھگو لیں. اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی نسخہ جات طب یونانی کے وہ ہیں جس میں صفرا کو اعتدال میں لانا ہوتا ہے، اس میں املی استعمال ہوتی ہے. بس یہ تو تھے املی کے خواص. آخر میں ایک گزارش سمپل یہ ہے کہ جو لوگ IBS یا کرونک ڈائریا کا شکار ہیں وہ املی کسی صورت بھی استعمال نہ کریں. اچھا جی. اچھا حکیم صاحب، ایک سوال ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے، بڑے، عورتیں املی ایسے ہی کھا رہے ہوتے ہیں نا، وہ جو ملتی ہیں را املی جو ہے وہ کھا رہے، اس سے کوئی نقصان تو نہیں ہوتا ہے کسی قسم کا، یعنی کہ گلے کو یا معدے کو یا کسی قسم کا؟ آپ نے کہا نا بھگو کے استعمال کرنی چاہیے. میں نے اسی طرف بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو وہ والا کروڈ استعمال غلط ہے. اچھا، اس کے اوپر کچی مرچی اور کچا نمک لگایا ہوتا ہے، وہ تینوں چیزیں غلط ہیں. اچھا. اور وہ آپ دیکھیں کہ وہ جو اسکولوں کے باہر، کالجوں کے باہر جو محلوں میں بکتی ہے بالکل، تو وہ شہزاد بھی اس کے بعد گلے بچوں کے پکے ہوتے ہیں، اس میں تیزابیت بڑھ جاتی ہے باڈی کی، اور وہ اس کی جو کھٹاس ہے وہ ابھی کچی ہوتی ہے. اس کو جب تک بھگو کر یا سالن میں بنا کر یا اس کو شربت کے طور پر املی کو استعمال نہ کریں تو اس کے فوائد پورے نہیں ملتے. نہیں تھے. جی ناظرین، یہ تھے حکیم مشرف علی زیدی جنہوں نے آج آپ کو املی کے حوالے سے مکمل جو ہے وہ آگاہ کیا کہ املی کی تاریخ کیا ہے، اس کا پودا کہاں سے آیا ہے، اور پھر اس کے طبی خواص کیا ہیں اور اس کے استعمالات کس طرح کے ہیں. عمومی طور پر جو ہم املی کھاتے ہیں دکانوں سے یا بچے لے کے، وہ غلط طریقہ ہے. یہ لازمی یاد رکھیں کیونکہ بہت بڑی تعداد میں یہ چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں جس سے پھر کئی طرح کے نقصانات ہوتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو ہماری اس ویڈیو سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں. اپنے میزبان شہزاد چودھری اور حکیم مشرف علی زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.